بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاره أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو اپنی بات میں سچائی کو اختیار کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو امانت پوری ادا کر دے، اور جو شخص اس کے ہم نشیں ہے، اس کا پڑوسی ہے، ساتھی ہے، اس کے حق کو اچھی طرح ادا کرے۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کیفیت اور ایک مقصد کے حاصل ہونے کی جو علامت یا اسباب بیان فرمائے ہیں، وہ مقصد ایسا ہے کہ جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے۔ کچھ نہ کچھ محبت تو ہر کلمہ گو انسان کے دل میں ہوتی ہے، بس اس کو کچھ نہ کچھ ماحول ملنے کی، کچھ معاون ملنے کی ضرورت ہوتی ہے جس سے وہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ بنیادی طور سے محبت تو دل میں ہوتی ہے، لیکن وہ محبت اس قدر ہو جائے کہ وہ محبت شمار میں آنے لگے اور نظر آنے لگے، یہ ایک البتہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، کسی کے پاس ہوتی ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تو ہر مسلمان کو مانگنا چاہیے اور مطلوب ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے۔ یعنی آج بھی کوئی اگر انسان یہاں ہے اس معاشرے میں، اس زمانے میں، اور اللہ اس سے محبت کرنے لگ جائیں، اللہ کے رسول اس سے محبت کرنے لگ جائیں، تو یہ اس کے لیے کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ فرمایا کہ 3 کام انسان کر لے تو اس سے اس کو یہ کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی بات کرے گا تو بات سچی کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، غلط بات نہیں کرے گا، اور کسی کے نقصان کی بات نہیں کرے گا، سچی بات کرے گا۔ اور جب بھی کوئی اس کے پاس کوئی بھی امانت رکھوائے، چاہے وہ بات کی صورت میں ہو، راز کی صورت میں ہو، یا مال اسباب کی صورت میں ہو، تو اس امانت کا حق ادا کر دے۔ یعنی جب مالک اس کو مانگنے کے لیے واپس آئے تو اس کو واپس کر دے، اس میں خیانت نہ کرے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص بھی اس کے ساتھ ہم نشیں ہے، چاہے وہ سفر کا ساتھی ہے، چاہے وہ حضر کا ساتھی ہے، چاہے وہ پڑوسی ہے، یا جیسے کام کی جگہ پر ہوتا ہے کام کا ساتھی ہے، تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ 3 کام جو شخص کر لے گا، فرمایا کہ اس کو اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت حاصل ہو جائے گی، اور اللہ اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔